اوقات کو تلاش کر کے حدیث سے وہ احادیث دیکھیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت دعا قبول ہوتی ہے، اور اس وقت دعاؤں کو مانگنے کا اہتمام کرے۔ جیسے جمعہ کے دن ایک گھڑی ہے، اور مشہور قول یہ ہے کہ عصر اور مغرب کے درمیان ہے۔ امام جب خطبے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، دو خطبوں کے درمیان کا وقت ہے، اذان اور اقامت کے درمیان ہے، اذان جب ہوتی ہے مسجد کی، اور اس کے بعد جب نماز کھڑی ہوتی ہے اس کے درمیان۔ میں کیا بتاؤں آپ کو، اس میں ٹائمنگ سے زیادہ حل میٹر کرتا ہے۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ، کون ہے جو پریشان حال کی دعا کو قبول کرتا ہے؟ پریشانی جب انٹینس ہو، ایکسٹریم ہو، کوئی راستہ نظر آئے، ہر طرف سے مایوسی، شیطان بتائے کہ اب تو دی اینڈ ہے، اس وقت بندے کی نگاہیں نہ چاہتے ہوئے بھی اوپر اٹھ جاتی ہیں، اور اللہ سے کہتا ہے اللہ تجھ سے امید ختم نہیں ہے، تجھ سے تو پورا یقین ہے۔ اس میں کوئی ایکٹنگ نہیں، کوئی فارمالٹی نہیں، بندہ ٹوٹ کر اللہ کو پکارتا ہے اور اللہ کی مدد ضرور نازل ہوتی ہے۔ پریشان حال جب ہم ہوتے ہیں دوسروں کے پاس جاتے ہیں، دعا کر دیں ہمارے لیے، یہی موقع ہے تمہیں دعا کرنے کا۔ جب پریشانیاں ہوں، جب تکالیف ہوں، جب آزمائشیں ہوں، خود ہاتھ اٹھائیں، اللہ سے دعا کریں۔ اور میں نے اکثر دیکھا ہے، پریشانی کا مطلب میں لیتا ہوں کہ جب ہمیں دل پر کوئی شوق لگنے والا ایونٹ، ہمیں خطرہ نظر آتا ہے یا شیطان دکھاتا ہے، تو اس وقت ہارٹ بیٹ تیز ہو جاتی ہے اور شوق لگتا ہے اب کیا ہوگا، اور اس وقت بالکل احساس ہوتا ہے کہ ہارٹ بیٹ تیز ہو رہی۔ بس یہی وہ وقت ہوتا ہے کہ بندہ اللہ سے ہاتھ بھی نہ اٹھائے تو بس دل کو اللہ کی طرف لے جائے کہ اللہ مجھے تجھ سے امید ہے، اور اللہ خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ چوتھا عمل، اپنے بھائیوں بہنوں کے ان مسائل کے لیے دعا کرنا جس میں وہ پریشان ہیں، اور یہ بہت ہی طاقتور عمل ہے، یقین مانیں آپ، بہت طاقتور۔ آپ جب بھی گھر سے باہر نکلے یا آپ کو کوئی یاد آ جائے، آپ خود سے زیادہ دوسروں کے لیے دعاؤں کا عام کر دیں۔ آپ کی زبان پر ہو اللہ اس کے رزق کے لیے آسانی فرما، نکاح نہیں ہو رہا ہے آسانی فرما، یہ پریشان ہے، یہ بیمار ہے، کوئی آپ کو مزدور بھی نظر آتا ہے، آپ اسے دعا کر دیکھ کر دعا کرتے ہیں اللہ اس کے رزق کی شکلیں آسان فرما۔ آپ کو کہیں پتہ چلا کہ کوئی بیمار ہے، آپ فوراً اے اللہ اسے آسانی۔ یہ بہت پاورفل ہے اور یہ انڈر ریٹڈ ہے، کوئی اسے فوکس نہیں کرتا، اس پہ دھیان نہیں دیتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دعوت المرء المسلم، مسلمان کا اپنے بھائی بہن کے لیے غائبانہ دعا کرنا کیا ہوتا ہے، اس کے پاس ایک فرشتہ رہتا ہے، جب بھی وہ دعا کرے تو پہلے آمین کہتا ہے، اور پھر اسے کہتا ہے وَلَكَ بِمِثْلِ، جو تو نے دوسرے کے لیے مانگا اللہ تجھے بھی وہ دے دے۔ اب آپ گنتی کرتے الگ الگ مختلف چیزیں اپنے لیے مانگ رہے ہیں، اس کی بجائے مختلف لوگوں کے لیے مختلف چیزیں مانگے، آپ کو تو فرشتے کی آمین نصیب ہو رہی ہے۔ آپ کسی کی پریشانی دور کرنے کے لیے